خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ پڑھ لی ہے۔ سورہ آل عمران ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کا ہم نے ایک لیسن پڑھ لیا ہے۔ آج اس کا دوسرا لیسن پڑھیں گے جو کہ سٹارٹ ہوگا ہماری آیت نمبر 8 سے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 7 تک ہم نے آل عمران ایک ایک لفظ کی تجوید پڑھ لی ہے، اور آیت نمبر 8 سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں جو نئے بہن بھائی اس چینل پر آئے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے گھر بیٹھے بآسانی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 7 کمپلیٹ ہے اور 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ، ربنا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، با کے اوپر با یعنی کہ مشدد ہے، را با زبر رب، با زبر با رب، نون الف زبر نا، ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ تا پشتو زا غین زیر زغ، زا کو سختی سے پڑھیں گے اور غین کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اسی طرح قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پر کر کے۔ تزغ قلوبنا، تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، حمزہ ذال زیر اذ، ذال کو آپ کو بتایا تھا، ذال کو پڑھنے کا طریقہ نرمی سے پڑھتے ہیں، زبان کی نوک کو ذرا سا باہر کی طرف دونوں دانتوں کے درمیان میں سے باہر نکالیں گے تو ذال ادا ہوگا نرمی سے۔ اذ ہدیتنا، ہدیتنا وہب لنا، یہ ہا، یہ جو ہا چشمے والی جو دو آنکھوں والی ہا، دو آنکھوں والی ہا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں حلق کے آخری حصے سے یہ ادا ہوتی ہے، دوسرے والے جو ہا ہے یہ والا ہا اس سے جدا کر کے، ٹھیک ہے۔ اس ہا یہ ہا، ہا ہا، ہا ہا، ان دونوں میں ہم نے لازمی فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہب لنا، ہا با زبر حب، با کے اوپر جزم ہے تو یہ با ساکن ہے تو یہ ہو جائے گا قلقلہ، یہاں پہ کریں گے ہم قاف طا با جیم دال، یہ جو 5 حروف ہیں یہ قلقلہ ہوتے ہیں جب یہ ساکن ہو جائیں، تو یہ والا ساکن ہو رہا ہے با، اس کو ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنے کو کہتے ہیں قلقلہ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، مِن لَّدُنكَ، مِن دال نون پیش دون کا زبر کا، دون کا نون، یہاں پہ نون ساکن ہے تو اس پہ ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا، یہ کہلاتا ہے اخفا، اخفا کریں گے، سوری غنہ نہیں، اخفا کریں گے۔ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، رحمہ، راح زبر رحمہ، میم زبر ما، را کو پر کر کے پڑھیں گے، رحمہ تا دو زبر تن، رحمتن وقفن ہو جائے گا، رحمہ، انک انت الوہاب۔ ہم نون یہاں پہ ہے مشدد، اس پہ ہم کریں گے غنہ کریں گے، اور اس نون ساکن پہ ہم اخفا کریں گے۔ اس نون کو غنہ ہے مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے نون غنہ جو ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا۔ اب یہ نون مشدد ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر اس کو ذرا بڑھائیں گے تھوڑا سا، جیسے انکا، 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 اس طرح، اور آگے ہو جائے گا، اس پہ کریں گے ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے نون ساکن تنوین اور میم ساکن جس کے بعد باؤ، ٹھیک ہے۔ یہ جب الفاظ آ جائیں تو ان آواز کو، اب یہ والا نون ساکن ہے نا، اس کی آواز کو ناک کے اندر لے جا کر پڑھنا کہلاتا ہے اخفا۔ یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، انت، دیکھ لیں، انت الوہاب، آخر میں با ہو گیا، یہاں پہ ساکن ہو جائے گا با، یہاں پہ اس کو بھی قلقلہ کریں گے، انت الوہاب۔ ربنا، ربنا نون الف مد زبر نا، 2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، ربنا انک جامع الناس،
انکا پہ غنہ ہے، جامع الناس دونوں نون مشدد ہیں، دونوں پہ ہو رہا ہے غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور عین کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے لیکن کھچاؤ پیدا کر کے عین نون پیش الناس لیوم لا ریب فیہ، لیوم لا ریب فیہ، لیوم لا ریب فیہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس پہ ہم کریں گے غنہ کریں گے، ان اللہ پہ غنہ کریں گے، اور آگے لا یخلف اللہ یا خواہ پہ جو خواہ موٹا کر کے پڑھیں گے. لفظ اللہ بھی اسی طرح پور پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ آ رہا ہے، یہاں پہ اس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے لفظ اللہ سے پہلے تو اس کو لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، میعاد آخر میں قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ دال ساکن ہو گیا، میعاد. ان الذین کفروا، ان الذین نون یہاں پہ ہو رہا ہے نون مشدد ہے، اس پہ ہم غنہ کریں گے. ان الذین کفروا را واو پیش رو، لن تغنی عنہم، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ولا واو زبر وا، لام الف ماد زبر لا، ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اور دال کے بعد دال مل رہا ہے آگے نون کے ساتھ، نون مشدد ہے، اس پہ ہم اخفا کریں گے، غنہ کریں گے، اور آخر میں را کو پور کر کے پڑھیں گے. وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آل فرعون، دال یہ دیکھ رہے ہیں دال کی بات کیا ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، الف نہیں پڑھیں گے اس کو، دال حمزہ زبردہ، كَدَأْبِ آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا. اب من پہ ہم نے کیا ہے اخفا، نون کیونکہ یہاں پہ ہو گیا ساکن، آواز کو ناک کے اندر لے جا کر پڑھیں گے. من قبلہم قاف با زبر قبل لام زیر لی، قبلی ہا میم زیر ہم، قبلہم من قبلہم، من قبلہم کذبوا بآیاتنا، کذبوا بآیاتنا، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، فأخذ خواہ موٹا ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، فأخذهم الله بذنوبهم. ہم اللہ لفظ اللہ ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، پیش یا زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھتے ہیں. فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب، واللہ شدید العقاب. لفظ اللہ پر پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، واللہ شدید العقاب، قاف موٹا ہے اور آخر میں با ہے، با ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس پہ قلقلہ کریں گے. واللہ شدید العقاب. قل للذین قاف لام، یہ قاف اسلام کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، قاف لام پیش قل، لام زیر لل، لام زبر لا، قل للہ ذال یا زیر ذی، قل للذی نون زبرنا، قل للذین، قل للذین کفروا ستغلبون،
وتحشرون سین کو ہم پڑھیں گے سی ٹی کے بعد سختی سے پڑھیں گے. ستغلبون غائن کے ساتھ غائن کو پر کر کے پڑھیں گے. تا باریکی سے پڑھیں گے. طا یا تا اور طا میں فرق کرنا ہے. یہاں پہ تا باریک ہے, طا موٹا بڑھا جاتا ہے. ستغلبون وتحشرون الى جہنم. الى حمزہ زیر ای, لام کھڑا زبر لا. اب یا ہے, یہ پڑھا نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, صرف لام کھڑا زبر لا ہے. لام کھڑا زبر لا. الى جہنم الى جہنم. وبئس المہاد وبئس و یہ با آگے مل رہا ہے حمزہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, تھوڑا سا جھٹکا ہوگا. با حمزہ زیر بی. وبئس المہاد. آخر میں دال ہو رہا ہے ساکن, کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو دال یہاں پہ ساکن ہو رہا ہے, تو اس کو ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے. وبئس المہاد. ناظرین کرام, اتنا ہمارا میرے خیال سے سبق کافی ہے. آج کے لیے ایک ایک لفظ ہم نے پڑھا ہے, تجوید سے سیکھا ہے. اب اس کو دوسری دفعہ ہم پڑھیں گے روانگی کے ساتھ. آپ اس کو غور سے سنیے گا کہ کون کون سے مخرج کہاں سے ادا ہوتے ہیں, اور اس کو پھر بعد میں آپ نے پریکٹس بھی کرنا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون كدأب آل فرعون. ابھی جو وقف کی علامت ہے یہاں پہ فرعون پڑھ رہے ہیں ہم, اس کو رکنا, یہاں پہ رکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب یہ علامت آ جائے گی وقف تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے نہیں رکنا. لا ہے, لا کا مطلب عربی میں نہیں ہوتا ہے, تو ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے. آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المہاد. ناظرین اکرام, آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.